السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ نکرانی ہر وقت چھاتی چھپا کر رکھتی، ایک دن زبردستی چادر کھینچی تو آنکھیں پھٹ پڑی۔ سٹوری۔ اس رات گرد چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ جب عالیہ اور فواد اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گھر پہنچنے کی جلدی میں تھے، فواد ٹریولنگ کر رہا تھا کہ اچانک بجلی کی چمک اور گرجنے کی کڑکدار آواز سن کر اس کی بیوی نے ڈر سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ فواد نے ایک نظر اس کی طرف پھیر کر مسکرا کے اسے تسلی دے رہا تھا کہ اچانک ان کی گاڑی کسی چیز کو لگی۔ اسے فوراً گاڑی روکی اور دونوں باہر آ گئے۔ دیکھا ایک لڑکی جو چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اپنا پیر پکڑے درد سے کرا رہی ہے۔ فواد نے آگے پھر کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے اسی کو جھٹکا دیتے ہوئے دور ہونے کا کہا۔ پھر عالیہ بھی اسے اٹھانے کی کوشش کی، پر دونوں کا سہارا لیے بغیر وہ خود ہی اٹھی اور اپنا پاؤں پکڑے جانے لگی۔ عالیہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہنے لگی کہ کوئی چوٹ لگی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ آئیں، اس بارش میں آپ کہاں جائیں گی؟ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ چادر والی لڑکی شاید درد کی وجہ سے زیادہ دور تک پیدل نہیں چل سکتی تھی، اس لیے عالیہ کی طرف مڑی۔ عالیہ نے اس کو سہارا دینا چاہا، پر اس نے اسے ہاتھ نہیں دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ساتھ آنے لگی اور فواد نے دروازہ کھولا۔ وہ دونوں پیچھے بیٹھ گئیں۔ لڑکی کی چادر بھیگ چکی تھی، وہ سردی اور درد کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اسے چادر میں اس قدر لپٹا ہوا دیکھ کر علی کو خیال آیا کہ شاید کوئی پردہ دار خاتون ہے جو مجبوری کے تحت نکلی ہے۔ کچھ آگے چلنے کے بعد فواد نے اسے کہا کہ کہاں جانا ہے آپ نے؟ لڑکی نے کہا، میں شہر میں کسی ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں بارش سے محفوظ رات گزار سکوں، صبح اپنے گاؤں کی طرف آسانی سے روانہ ہو جاؤں گی۔ تو انہوں نے بولا، اس نے کہا، میں ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں بارش سے محفوظ رات گزار سکوں، صبح اپنے گاؤں کی طرف آسانی سے روانہ ہو جاؤں گی۔ فواد نے تھوڑی حیرانگی دکھائی کہ اگر آپ کسی جگہ تک نہیں پہنچنا تھا تو بارش میں اس وقت کیا کر رہی تھی؟ لڑکی نے بتایا کہ اپنے گاؤں سے 8-10 عورتوں کے ساتھ نکلی تھی۔ ہم شہر کے گھروں میں برتن صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں۔ میری ساتھ والی باقی عورتوں کو کام مل گیا تھا اور میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے کسی نے کام نہیں دیا اور میں اسی چادر کی وجہ سے، کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں، پھر میں اکیلی ہی اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑی کہ میں گھر پہنچ جاتی اگر اس وقت بارش نہ ہوتی۔ فواد کو اس کی پریشانی سن کر اس پر بہت رحم آیا۔ پھر عالیہ نے لڑکی سے پوچھا، اگر تم چاہو تو آج رات ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں پناہ لے سکتی ہو؟ جس پر وہ لڑکی تھوڑا ہچکچانے لگی۔ پھر عالیہ نے اسے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر آرام سے بے فکر ہو کر رات گزارو گی۔ تمہیں ابھی چوٹ لگی ہے، اس کی بھی کوئی مرہم پٹی کروا لینا اور پھر صبح تم جہاں چاہو چلی جانا۔ اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا۔ عالیہ نے ایک طرف تو لڑکی کے ساتھ گھر چلنے کی پیشکش کی، دوسری جانب اسے اپنے ساس سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے ان کا رد عمل اس بات پر کیا ہوگا، کیونکہ وہ سخت مزاج خاتون تھیں اور جو کسی بھی اہرے گہرے انسان کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ گھر پہنچنے تک بارش بھی زور زور سے برسنا شروع ہو گئی تھی۔ فواد کے فون پر بار بار ماں کی کالز آ رہی تھی کہ موسم خراب ہے، جلدی گھر پہنچو۔ گھر پہنچ کر گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ فواد اور عالیہ نے لڑکی کو اندر چل کے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا کہ ہم خود اپنے گھر والوں سے بات کر لیں گے۔ فواد نے کہا، غلط مت سمجھنا، میری ماں کسی بھی بندے پر جلدی یقین نہیں کرتی۔ لڑکی جو بارش میں پہلے بھیگی ہوئی تھی، گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہونے تک پوری طرح کانپنے لگی۔ فواد نے اندر پہنچتے ہی سب کو تسلی دی کہ اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی غلط تاثر نہ لے، اس کو ہم اپنی مرضی سے صرف ایک رات منا دینے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ چھوٹی بہن کو بلا کر اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے کہا اور لڑکی اندر چلی گئی تو ان سب کی آوازیں وہاں تک سنائی دینے لگیں۔ فواد کی ماں جو تھی وہ انجان لڑکی کو گھر لانے پر بہت ٹوک رہی تھی، جس پر عالیہ نے اس لڑکی کا اپنی گاڑی سے زخمی ہونے کا بتایا تو وہ رات لڑکی تو جیسے تیسے کر کے اس نے گزار دی۔ صبح جب وہ سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے اٹھ گئی، گھر میں رات کو بارش کے ہونے کی وجہ سے گندگی اور آنے والے کچرے کو فرش سے صاف کیا، سارا گھر چمکا دیا۔ وہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی کہ جب گھر میں سب سے پہلے فواد کی والدہ یاسمین بیگم اٹھی، وہ اس لڑکی کو اتنی سویرے صفائیاں کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یاسمین بیگم دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تو اس لڑکی سے کہا، بیٹی تم یہ سب کام کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں تو چوٹ بھی لگی ہے، ہم اپنے گھر کے کام
خود کرتے ہیں، تم مہمان ہو۔ اس لڑکی نے کہا کہ بیگم صاحبہ اب درد کم ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے، گھر کا کام اور صفائیاں کرنا۔ آپ لوگوں کا مجھ پر احسان ہے، رات اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ یاسمین بیگم جو رات تک اس لڑکی کے آنے پہ بہت خفا تھی، صبح اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھ کر ان سے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس لڑکی کو پاس بلا کر بیٹھنے کو کہا تو لڑکی زمین پر بیٹھ گئی، ان کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ لڑکی جس نے خود کو چادر سے چھپایا ہوا تھا، انہوں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام خوش بخت بتایا۔ آہستہ آہستہ ابھی گرول بھی اٹھ کر آتے رہے، سبھی دیکھ کر حیران ہوتے گئے کہ چادر والی لڑکی اور یاسمین بیگم کتنی گھل مل گئی ہیں۔ دونوں ہی باتیں کرتی رہی تھی، پھر سب کے آخر میں یاسمین بیگم کے شوہر آفتاب خان اٹھ کر آئے۔ وہ کافی باروب انسان تھے۔ ان کے آتے ہی اس چادر والی لڑکی نے اپنی چادر ٹھیک کی۔ نقاب کی اور سے صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی، جنہیں وہ بنا جھپکائے کافی دیر تک آفتاب خان کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں وہ انہیں دیکھ کر بہت پریشان سی ہوگی۔ جب کافی دیر گزر جانے کے بعد اس نے نظریں نہیں پھیری تو یاسمین بیگم نے کہا کہ کہاں دیکھ رہی ہو بیٹی؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام لے کر اسے بتایا کہ سمرا اور فروا کے بابا ہیں، اور آج کہاں دیکھ رہی ہو؟ تو بیٹی انہوں نے اپنی بیٹوں کے نام لے کر بتایا کہ سمرا اور فروا کے بابا ہیں، اور آج سے تمہارے بھی۔ سنتے ہی وہ چونک گئی، جھٹ سے منہ پھیر کر دوسری طرف کر دی۔ یاسمین بیگم نے سب کو بتایا کہ آج سے خوش بخت اسی گھر میں رہے گی، یہ ہماری خاص ملازمہ ہوگی۔ عالیہ کو ان کا یہ فیصلہ کچھ اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ رات کا اس لڑکی کا چادر میں خود کو چھپا کر رکھنا بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ خوش بخت یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اسے کام بھی مل گیا، اور اب ان کے پیر پہلے سے بھی اچھی طرح دبانے لگی۔ اس کے بعد خوش بخت نے دل لگا کر اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ گھر کے سارے کام کاج بھی وہ اکیلی کرتی، سارا دن کام میں گزار دیتی، پر کبھی اپنی چادر نہ اتارتی۔ یاسمین بیگم نے بار بار اسے سمجھایا کہ جب گھر کے مرد باہر چلے جاتے ہیں تو وہ بے شک اپنی چادر کو اتار سکتی ہے، اور گھر میں کوئی بڑا چھوٹا سا دوپٹہ لے لیا کرو، پر اس معاملے میں ان کی بات نہ مانتی، ہمیشہ چادر اوڑے رکھتی۔ اس بات پہ یاسمین بیگم کو تعجب ہوتا، آخر اتنی بڑی چادر کیوں پہنے رکھتی ہے؟ چادر کے بارے میں کچھ کہو تو اس کا رنگ اڑ جاتا۔ انہوں نے کئی بار اپنی بہو سے بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ خوش بہت اپنی چادر کو بہت احتیاط کرتی ہے، اور اکثر جب آفتاب خان گھر میں آتے ہیں تو چپ کر اندر کہیں بیٹھ جاتی ہے۔ سبھی اس کو پردے کا پابند سمجھتے، اس سے کام کرتے کرتے کچھ مہینے ہو چکے تھے۔ اس کا کام اور ہلاک اتنا اچھا تھا کہ کبھی کسی کو اس کا یہ رویہ برا نہیں لگا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر روز بتائے بنا کہیں وہ چلی جاتی، اور جب کوئی اس سے پوچھتا تو کسی رشتہ دار کا بتاتی اور کچھ سامان خریدنے کا کہتی۔ اس طرح اس کے باہر جانے کا امول پہلے سے زیادہ بڑھنے لگا، اور یاسمین بیگم کو بہو عالیہ کو بھی اس کی کچھ باتیں مشکوک لگنے لگی، پر ہر کوئی بات اس پر ثابت نہیں ہوئی تھی، سو وہ چپ تھی۔ وہ اس گھر میں خود ہی اس کو لائی تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی کہتی تو کہیں کس منہ سے کہتی۔ کچھ روز بعد ایک دن وہ گھر کا کام پورا کر کے مالکن سے اجازت لینے آئی کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ مالکن نے اپنے کسی کام کو ضروری کام کا بتا کر اسے روک لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چلی جانا، یہ سنتے ہی وہ بول پڑی کہ جلدی جلدی باورچی خانے میں جانے لگی۔ عالیہ جس کو پہلے ہی اس پر شک تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں گئی۔ عالیہ نے سوچا آج موقع اچھا ہے، دیکھتی ہوں اس کی چادر میں کیا راز چھپا ہے۔ وہ باورچی خانے میں گئی تو عالیہ بھی اس کے پیچھے باورچی خانے میں گئی، پیچھے جا کر اس کی چادر کا کونا کسی چیز کے ساتھ اٹکا دیا۔ لڑکی نے عالیہ کو دیکھ کر جیسے ہی باہر جانے کی کوشش کی تو چادر کا کونا پھنسا ہونے کی وجہ سے اس کی چادر کھینچی، جس پر چادر کھینچی اور اپنے پیٹ کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کچھ چھپانے والے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ عالیہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگی کہ اس طرح کیا چھپا رہی ہے۔ اسے قریب جا کر اس کی کلائی پکڑی تو کھینچا اور دیکھا۔ وہ دیکھ کر اسے یقین نہ آیا کہ ہم اس لڑکی کو کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کیا نکلی۔ اس بات پر وہ زور سے چلائی اور جلدی میں ساس کو آواز دی۔ ساس بھی اس کے چلانے کی وجہ سے گھبرا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ عالیہ نے انہیں بھی وہ سب دکھایا جو دیکھ کر یاسمین بیگم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یاسمین بیگم نے اسے سب مہربانیاں یاد دلوائیں کہ میں نے تمہیں کس قدر پیار دیا اور اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، تمہاری چادر میں ہمیشہ سے مجھے شک تھا، پر کوئی ایسی بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ تمہاری چادر کے پیچھے یہ راز ہوگا۔ وہ لڑکی جب تک خاموش سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کے صبر کا جواب دے دیا۔
ان دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ چیخ اٹھی کہ خدا کے لیے بس کر دیں، بس کر لیں خدا کے لیے، میری چادر کا راز ابھی آپ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ میری چادر کی وجہ کوئی اور ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر یقین نہیں آتا تو سب سچ بتاتی ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ میں بچپن سے اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ میری ماں کبھی گھروں میں کام کر کے تو کبھی محنت مزدوری کر کے میرا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ باقی بچوں کی سب ضرورتیں اور خواہشیں ان کے بابا پوری کرتے، جبکہ میری ہر ضرورت کے لیے میری ماں کے ہر آنے والے دن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی، جسے دیکھ کر کبھی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ میں جب بھی ماں سے پوچھتی کہ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں، وہ کہتی ہے ہمارے اس دنیا میں تمہارے پاپا کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں جب پاپا کے بارے میں پوچھتی تو اماں ان کی بہت تعریفیں کرتی اور بتاتی کہ پاپا سعودی عرب گئے ہیں ہمارے لیے بہت سارا پیسہ کمانے، جب وہ ہمارے لیے بہت سارا پیسہ جمع کر لیں گے تو واپس آ کر ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم بھی عالیشان زندگی گزاریں گے۔ اس طرح بچپن کے دن، مہینے، سال وغیرہ گزرتے گئے، بابا کا کوئی پیغام تک نہیں آیا۔ پھر ہم لوگوں کو فکر ہونے لگی، بابا نے اتنے سالوں میں کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بابا خود تو ہماری زندگیوں سے چلے گئے، پر میری ماں کی زندگی میں کل کمائی، ان کا زیور اور پیسے جو کچھ بھی تھا کاروبار میں لگانے کے لیے لے گئے۔ اس کے بعد تو وہ نہ خود آئے نہ ہی گھر کے لیے کوئی خرچہ بھیجا۔ میری ماں کے لیے عورت ہی کچھ بھی نہیں کر پائی اس کا انتظار کرنے کے سوا۔ یہ کہانی سناتے وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ یاسمین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دونوں چپ چاپ اس کی کہانی سنتی رہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ہچکچیوں کے بعد اس نے بتانا شروع کیا کہ گاؤں میں میری ماں کو بہت زیادہ تیز بخار آیا اور وہ کام پر نہیں جا سکی۔ اس دن ہم ماں بیٹی نے سارا دن بھوکے رہ کر گزارا۔ غریب کے لیے تو ایک دن کی بھوک برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہی نہیں، اس لیے اگلے دن زیادہ بھوک لگتی ہے۔ بہرحال میری ماں کا بھی تھا، وہ بھوک اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزوری کی حالت میں تھی، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا میری ماں جس گھروں میں کام کرتی ہے میں وہی کام کر کے اپنی ماں کے لیے کھانا اور دوا کے پیسے لے کر آؤں گی۔ میں نے وہاں بہت محنت کی، پر میری ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ اپنی ماں کو شہر لے جاؤ، یہاں علاج ممکن نہیں۔ میں نے تمام گاؤں والوں سے مدد لی، جب کچھ پیسے جمع ہوئے تو اپنی ماں کو شہر لے آئی، وہاں اس کا علاج ہوا، تب کچھ طبیعت بہتر ہوئی۔ میں نے ماں سے کہا پہلے ہم گاؤں رہتے تھے، وہاں بابا کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، پر یہ شہر ہے، یہ سب ممکن ہے، مجھے بابا کی کوئی نشانی بتاؤ میں ان کا پتہ لگا سکوں۔ اماں نے مجھے شادی کی پرانی تصویر اپنے کپڑوں کے نیچے صندوق میں چھپا کر رکھی تھی، وہ نکال کر دی۔ میں نے شہر میں کچھ لوگوں کو دکھا کر پوچھا تو زیادہ تر لوگ ان کو جانتے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، پر ان سے کہیں زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ اس شہر میں رہ رہے تھے اور جسے ہم سعودی عرب سمجھ رہے تھے ہر ماں، پر ماں کو میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ پھر میری ماں نے کہا کہ اب میں پھر سے کسی کے گھروں میں کام کروں گی، میری طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں نے ماں کو کام نہیں کرنے دیا، میں چاہتی تھی کہ اب ماں کی جگہ میں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی۔ تبھی میں کام کرنے نکلی۔ یاسمین بیگم، عالیہ بیگم اس کے ساتھ آنسو باری تھی۔ کوئی کسی اتنے دکھ درد برداشت کر سکتا ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے باپ سے تمہاری ماں کو سارا حق وصول کر کے دیں گے، عالیہ نے جوش سے کہا۔ وہ واقعی اس لڑکی کے لیے درد دل رکھتی تھی۔ پھر یاسمین بیگم نے وعدہ کیا کہ آفتاب خان کی پہنچ بہت بڑی ہے، وہ آئیں گے اور انہیں کہہ کر آج ہی تمہارے باپ کو جو ہے وہ پیش کراؤں گی۔ بات یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی، ایسا لگتا تھا کہ زندگی سے اسے کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہوتا ہے بیگم صاحبہ، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی اور اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے سے اندر آتے آفتاب خان نے اسے یہاں بیٹھے زاروں قطار ہوتے دیکھ چکے تھے۔ خوش بخت انہیں دیکھ کر یکدم ٹھٹکی تھی، جیسے ان کی آمد کی توقع سے نہ ہو۔ وہ ان کے سامنے ہمیشہ سنبھل کر بات کرتی تھی اور آج نہ جانے کیوں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ اس کے ہاتھ تو جیسے لرزنے لگے تھے، ہاتھ لرزنے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ فریم نیچے جا گرا جو وہ نہ جانے کب سے چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ تصویر غالباً اس کے باپ کی تھی، تبھی اس نے اس قدر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔
ہر پل نہ جانے کیوں اس تصویر کو اپنے پاس رکھ کر اپنے بازوؤں کو اپنی یادوں کو تازہ کرتی رہتی تھی، اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ یہی سوچ کر عالیہ نے آگے بڑھ کر فرش پہ پڑے اس فریم کو سیدھا کیا تو یاسمین بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں، ان کے شوہر آفتاب کی تھی۔ جبکہ پاس کھڑی خوش بخت تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی جھولی میں موجود روٹیاں گر گئی تھیں، جبکہ پاس کھڑی خوش بخت جھولی میں موجود روٹیاں گر گئی تھیں۔ یہ وہ روٹیاں تھیں جو اس نے اپنی ماں کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی خوددار تھی، شاید آفتاب صاحب کا شریف خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر وہ تنہا جو اسے یاسمین بیگم نے دینا تھی وہ تو مہینے بعد اسے ملتی، ایسے میں وہ اپنی ماں کا بھوکا رہنا کیسے برداشت کرتی، ان چند روٹیوں پر اپنی خودداری کا سودا کیسے کرتی؟ مگر آج ان روٹیوں کے راز کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا راز بھی کھل گیا تھا۔ یاسمین بیگم کے لیے آج کسی صدمے سے کم نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس قدر سنگ دل اور بے حس نکلے گا۔ انہیں یہ سوچ سوچ کر شرم آ رہی تھی اور کہ یہ لڑکی اس خاندان کا حصہ ہے اور جس کے سربراہ نے اپنی دولت اور عمارت ایک عورت کے چرائے ہوئے زیورات سے قائم کیے ہوئے تھے۔ یاسمین بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اس وقت کو روئی جا رہی تھی جب انہوں نے اپنے شوہر سے بنگلہ بنوانے کی ضد کی تھی، اور آفتاب بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ سوائے اپنے جرم کو تسلیم کرنے اور خوش بخت اس کی ماں سے معافیاں مانگنے اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خوش بخت اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ فوراً ہی اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ اس سب کو اس نے پہلے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن آج شاید قدرت نے موقع دے دیا تھا۔ باقی سب گھر والے بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بھی سبھی اس کے مجرم تھے۔ وہ سب اس کی ماں کے دیے ہوئے زیورات سے بنی عمارات میں عیش و عشرت کر رہے تھے، جبکہ وہ بیچاری اپنی ماں کے لیے روٹیاں چرا کر لے جا رہی تھی، جس نے کبھی آفتاب نامی شخص پر محبت کی راہوں میں چل کر بھروسہ کیا تھا۔ یاسمین بیگم بڑے ظرف والی عورت تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو گھر سے باہر نہ نکالا، نہ ہی اپنی روایتی جلن کا نشانہ بنایا، بلکہ اپنی سوتن کو کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد ہی خوش بخت اپنی ماں کے ساتھ اس بڑے بنگلے نما گھر میں موجود تھی۔ خوش بخت کی ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے دھوکہ دے کر آفتاب خان اتنے ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ بیچاری عورت جو 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی، اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ عزت والی چھت کے نیچے 2 وقت کی روٹی کھا کر زندگی کے دن گزار سکے۔ غربت کی چکی میں بستے بستے وہ اپنی جوانی کے ان حسین دنوں اور اپنی دولت کو بھول ہی گئی تھی جس نے آفتاب خان کے شب و روز بدل دیے تھے۔ سچ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دینا کبھی کبھی بہت غلط کرتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا خوش بخت کی ماں نے غلطی کی یا پھر کم ظرف آفتاب خان تھا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔